دیکھ صاحب، یہ سینٹ کے اندر جو ایک قومی اسمبلی کے اندر آج ترمیمی بل پیش کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ کہتی ہے کہ آپ آئینی کمیٹی بنا دیں، اس کے اوپر اصلاحاتی کمیٹی بنا دیں۔ ایک تو کیا یہ اس کو اچھی خبر کے طور پہ لیا جائے حکومت کے لیے، اور دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ منظور ہو پائے گا، یہ ترمیم منظور ہو پائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جس شکل میں یہ پیش کیا گیا ہے میرے خیال میں وہ ناقابل ہے، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ اگر تو واقعی کوئی آپ کو ترمیم چاہیے، کوئی آپ نے بلڈوز نہیں کرنا سینٹ کے چیئرمین کی الیکشن کی طرح، لوگوں کو نیب کا سے ڈرا ورا کے یا ان کے کاروبار بند کر کے آپ نے ووٹ نہیں ڈلوانا، پھر تو واحد طریقہ یہی ہے کہ ایک تحمل کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو مسودہ حکومت نے رکھا ہے، وہ زیر غور آئے، اس میں تمام پارٹیز پریزنٹ ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے جو ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ سامنے لایا جائے، اس کو پیش کیا جائے پارلیمان میں ووٹ کے لیے۔ یہی پارلیمان کا طریقہ کار ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سیاحت ہے، یعنی عجیب سی بات ہے، کبھی سننے میں نہیں آئی ہے کہ آپ آ جائیے، آپ الیکشن لڑیے، جیت گئے تو شہریت چھوڑ دیجئے گا دوسری، اور اگر ہار گئے تو شام کو بیگ اٹھائیے گا اور واپس چلے جائیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو الیکشن کے وقت دوہری شہریت کے حامل تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے ان لوگوں کو جن کا اندیا بھی دیا ہے احسن اقبال صاحب نے کہ جس وقت انہوں نے کاغذات جمع کروائے وہ دوہری شہریت کے حامل تھے؟ یعنی ایک طرف تو آپ نے سعدیہ عباسی صاحبہ کو 4 مہینے 5 مہینے میں آپ نے ان کو نکال دیا، ان کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی سینٹ کی ممبر، آپ نے ہارون صاحب کو نکال دیا، مگر دوسری طرف یہ 3 سال کے بعد اب آپ لے کر آ رہے ہیں ایک منصوبہ کہ اگر جب الیکشن ہو اس وقت اگر آپ دوہری شہریت کے حامل بھی ہوں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہمارے جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو پاکستانی باہر رہتے ہیں، ان کی بڑی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے۔ اگر آپ حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے تو آئیں وہ الیکشن لڑیں، آپ وہ مسودہ لائیں۔ یہ مسودہ کیا ہے کہ بھائی اگر جیت گئے تو چھوڑ دینا، نہ جیتے تو لیکن اوپن بیلٹ پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ اوپن بیلٹ تو ہونا چاہیے، تو پھر کیوں اس کی؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو اوپن بیلٹ والی بات ہے یہ آرٹیکل 266 میں لکھی پڑی ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں آئینی الیکشن ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، یہ آئین ہے۔ اچھا، سیکرٹ کون سے ہیں جو پاکستان کے آئینی الیکشن ہیں؟ 3 ہیں، ایک نیشنل اسمبلی کا، ایک پروونشل اسمبلی کا اور ایک سینٹ کا۔ اب اس میں ایکسیپشنز ہیں، 2 ایکسیپشنز ہیں۔ وہ کیا ایکسیپشنز ہیں؟ وہ ہیں کہ ہاں وہ الیکشنز جو ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں، مثلا چناؤ وزیر اعظم کا یا چناؤ وزیر اعلیٰ کا، یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوں گے۔ اگر تو یہ ترمیم ایسی لاتے کہ بھائی سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے تو بات سمجھ آتی تھی۔ لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی زیر غور لائی جا سکتی ہے، لیکن پھر جو لوگوں کو سوچنا ہوگا وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو کہ ایک آئینی الیکشن ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے لوگوں کے ووٹ خریدے جاتے ہیں اور بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ لوگوں کو لایا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ووٹ دلوایا جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ وہ الیکشن بھی جب آپ بوتھ کے اندر جائیں تو آپ اپنا ایک طرف اپنی شکل ہو، ایک طرف آئی ڈی کارڈ ہو، دوسری طرف جو آپ نے ووٹ رجسٹر کرے، ووٹ دکھائیں بھی۔ اچھا، نہیں وہاں پہ تصویر اتروائیں جی، آپ بوتھ کے اندر تصویر اتروائیں تاکہ ویسے آپ کو یاد ہوگا سینٹ الیکشن ایک ایسا بھی تھا جس میں کہ تصویریں باقاعدہ انہوں نے اپنے ووٹ کی جو تھی نا وہ دکھائی بھی کہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پچھلے سے پچھلا جو سینٹ الیکشن تھا اس کی اگر مجھے دیکھیے، لیکن آسما میں ایک اہم بات کر رہا ہوں، میں نے تو ایک طرح سے یہ موکری کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں حرج کیا ہے پھر کہ آپ صرف اپنا ووٹ نہ دکھائیں، آپ اپنی شکل، اپنا آئی ڈی کارڈ اور ووٹ دکھائیں، تصویر اترے۔ لیکن آپ کو حکومت کی نیت کے اوپر اصل میں بات جو ہے، ٹھیک چانیو صاحب، اصل میں جو مصدق صاحب کے علاوہ پارلیمان جو بل ہے اس کی شکل بھی تو دیکھیں نا۔ میں نے ابھی آپ کو سیاحت والی بات بتائی اور آپ کو یہ بتایا کہ اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کسی کمیٹی میں کہ بھائی نیشنل اور پروونشل کے کیوں نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک بات ہے، تو آپ حکومت کی نیت پہ بھی شک کر رہے ہیں۔ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کا وقت آیا ہے چانیو صاحب، تو اس
उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये तरमीम आप लेके आ गए ताकि वोट ना खरीदे जाएं, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर 20 पीटीआई के अरकान असेंबली ने जो है वो वोट दिया था हुकूमत के खिलाफ और आपका सेनेटर वहां से मुंतखब हुआ। पहली बात तो ये है कि जो आपने पहला सवाल पूछा, हाँ। नियत का, हाँ। बखुदा मुझे तो एतबार नहीं है। अच्छा। बाकी मामला तो बात के, इन्होंने एक बात भी कौम के साथ सच्ची नहीं की, इन्होंने एक बात भी ठीक नहीं की, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो भी चीजें की वो अपने लिए की है, कानूनी फिर वो जो की जाती जादूगरी वो लफ्ज मुझे नहीं आ रहा था, वो सारे अपने लिए करते हैं। लेकिन वक्त गुजर रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। अभी ये जो करना चाहते हैं ये भी वही है, अपने पहरेदारी में अपने दोस्त लाना चाहते हैं ताकि कोई फिर नए सिरे से। लेकिन रूह तो अच्छी है ना चांडियो साहब कि अगर वोट पीटीआई का है और वो दे पीपल्स पार्टी को, तो ये तो गलत बात है। और खरीदो फरोख्त के बाद मैं ये इस बात को मानता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस भी सूरत में इंतखाबात के साथ मजाक हो वो बंद होनी चाहिए। ये मैं इसका कायल हूं, जमहूरी कारकुन हूं। लेकिन मौका क्या है, इस मौके पे क्यों? अब देखिए इन्होंने फंड्स का ऐलान किया है, कोई 55 या 50 करोड़ देंगे। अभी क्यों? अभी क्यों? पहले क्यों? 50 करोड़ अभी जिस पे आज जस्टिस काजी फायजीसा नोटिस भी ले लिया। अभी क्यों? पहले क्यों नहीं? सेनेट के आपने रोक दिए हैं, अभी जब आपका मामला आया है अभी फिर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सारे मामला इनके बदनीयती के ना। इन्होंने कहा भाई हम प्रोटोकॉल नहीं करेंगे, रोका पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों का प्रोटोकॉल। अभी अपने एमएलए को भी प्रोटोकॉल दिया है, गजब है। प्रोटोकॉल की शक्ल तो देखिए, आप जाए रास्ता नहीं मिलता आपको। तो इनकी नीयत पे तो शक है ही है। इन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा, वैसे चांसर जो आप बात करते हैं ना 50-50 करोड़ की, आज जस्टिस काजी फायजीसा ने उस पर नोटिस भी लिया है। मैं क्विकली आपको सुनाना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं सेंटर साहब के पास जाऊं, वलीद इकबाल साहब के पास, कि इमरान खान साहब खुद इसके बहुत मुखालिफ थे और वो क्या कहते रहे, जरा सुनिएगा। क्या ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है? ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। सो ये आप वो कह रहे हैं कि ये तो शाहिद खाकान अब्बासी ने क्यों दिए थे? मैं कह रहा हूँ एक लिस्ट बताते अभी आपको, वो सारे बयान करें, सारी अपनी ही बातों की नफी खुद की है, अपनी बातों की खुद। ये ऐवान पे लानत भेजते रहे, सिटी चौक पे बैठे गालियां देते रहे, कोई नहीं जाए, खुद ही मारे फिर रहे थे फिर ऐवान के। और भी दूसरी बहुत सारी बातें हैं, इन्होंने अपनी बातों की, अपने फिक्र और फलसफे की खुद नफी की है। और हमें कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हाँ, कोई है, कोई जादू है, कोई लकड़ छड़ी है, कोई पावर है। चलो जितना वक्त काटते हैं देखेंगे, लेकिन जब ये काया पलट होगी ना, आप खुद हैरान हो जाए। अच्छा, वो एक दफा मरियम साहिबा ने भी कहा था कि सफा उलट सकता है, तो वो सफा जो है, अच्छा उस पे मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अब पीडीएम कोशिश कर रही है उसकी सफा उलटने की। अपने एजा गवाही देंगे। अच्छा, अपने एजा गवाही देंगे। जब वो कयामत का वक्त आएगा तो आप देखेंगे ना कैसे कैसे लोग आकर बयान देंगे।